اچھا تو اس وقت جو مطلب جو استعمال کرنے کے ذرائع تھے، مطلب آپ خبر کیسے بھیجتے تھے؟ دفتر میں جاتے تھے تو خبر کا حصول کیسے ہوتا تھا؟ آج تو ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، فیس بک ہے، خبر نکالنے کے بھی بہت سارے ذرائع ہیں. اس وقت کیسے استعمال ہوتے تھے ذرائع؟ دیکھیں ریئل صحافت جو تھی وہ وہی تھی اس وقت. اور اچھا. دوسری بات میں کہوں گا کہ اس قسم کے حالات کا واسطہ نہ اسلام آباد کے صحافیوں کو کبھی سامنا کرنا پڑا، نہ لاہور کے صحافیوں کو کرنا پڑا. جو صورتحال کراچی میں تھی، کراچی میں مشکل صورتحال بہت تھی. مشکل تھی. اور ایسے میں آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ پہ جس پارٹی کا ہولڈ ہو اس کا ایک ڈر اور خوف لوگوں پہ، پھر اس میں ایک آپریشن کا آغاز اور پھر فوجی آپریشن ہو تو اس میں آپ دو دھاری تلوار پہ چل رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو مشکل میں، اس طرف جاتے ہیں تو مشکل میں. اس میں بیلنس رہ کے کام کرنا بڑا مشکل تھا. اور ایسے میں یہ تھے چونکہ میں لوکل میڈیا کے ساتھ ساتھ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے لیے بھی کام کرتا تھا، ڈوائچے ویلے، وائس آف جرمنی کے لیے. تو اس زمانے میں 3 ہی ادارے زیادہ فعال تھے، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی سی بہت نمایاں تھا، وائس آف امریکہ تھا اور وائس آف جرمنی تھا. صحیح ہے. تو باہر لے کے میں سینئرز اس زمانے میں خاصی سرپرستی بھی کرتے تھے. ادریس بختیار صاحب جو تھے وہ کیونکہ وہ ہیرلڈ میں کام کرتے تھے تو وہ اپنے وہاں سے کام کرتے تھے. قیصر محمود مرحوم جو ہیں وہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، وہ دی نیوز میں کام کرتے تھے. صحیح ہے. اور میں کرتا تھا، سب سے جونیئر ان میں ہی تھا. صحیح ہے. اور بہرحال یہ کہ لیکن ایک اچھی ٹیم ورک کے طور پر لوگ کام کرتے تھے کیونکہ سب مل کر چلتے تھے. کیونکہ سارا ریلائی کرنا جو تھا وہ غیر ملکی میڈیا پر تھا. اے ایف پی، رائٹر، اے پی، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، بی بی سی، انہی اداروں پر لوگوں کو یہیں سے خبریں ملتی تھی کیونکہ لوکل میڈیا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بھی لیکن ٹی وی چینل تو تھے نہیں نا، ٹی وی چینل تھے نہیں ویسے بھی. تو یہ ساری وہیں پر یہ چیزیں آیا کرتی تھیں اور لوگوں کو انتظار بھی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سیربین سنا کرتے تھے. سیربین سنا کرتے تھے، بہت مشہور مقبول سلسلہ تھا. ہم تو اتنے شاید پاپولر نہیں تھے کیونکہ ہماری 7:30 بجے ایک نشریات ہوتی تھی، بی بی سی کی 3 ہوتی تھی، تو اس لیے لوگ وہ سارا انحصار اسی پر تھا معلومات کا. صحیح ہے. اور بیشتر خبریں مل جایا کرتی تھیں. اور ملنے کا ذریعہ بھی یہ تھا کہ دیکھیں موبائل اس طرح سے آئے نہیں تھے تو نہ ہر آدمی کے پاس ہوتا تھا کچھ. ڈی سی پیجر ایک آیا تھا، اس کے ذریعے پیغام رسانی ہو جاتی تھی. لیکن یہ تھا آپ کو خود جانا پڑتا تھا، ہر جگہ خود لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، اسپاٹ پہ موجود ہونا پڑتا تھا. اور ایک اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ ایک اسپاٹ پہ جا کے آپ خود دیکھتے ہیں تو ایک آپ سنی سنائی پر ہوتے ہیں تو اس میں بڑا زمین آسمان کا. معلومات میں بھی فرق ہوتا ہے، حقائق میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. پھر آپ کو ایک بٹوین دی لائن دونوں طرف سے کہیں مشکل نہ آئے، آپ کو ایک بیلنس قسم کی ایک رپورٹ بھی دینی ہے. یہ میں وائس آف جرمنی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جی جی. تو بات یہ کہ اس کے لیے بھی آپ کو خود انوالو ہونا پڑتا ہے، لوگوں سے تعلق، واسطہ، ٹرسٹ. اور ٹرسٹ سب سے، میں نے رپورٹنگ میں ایک بات سیکھی ہے، اگر آپ کا ٹرسٹ قائم ہو گیا ہے سامنے والے پہ جہاں سے خبر آنا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی سورس کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو اتنا بڑا کریئر ہے، ظاہر ہے آپ نے کراچی میں ساری رپورٹنگ کا آپ کا کریئر گزرا ہے. دوران اسیری آصف علی زرداری سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا، تو اس وقت کے آصف علی زرداری اور ان کی جو پولیٹکس ہے اور آج کی جو آصف علی زرداری بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پولیٹکس ہے اس میں کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں اور کتنی میچور ان کے اندر تبدیلی آپ نے دیکھی ہے اس میں؟ دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گا، ان کا بدترین مخالف بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ انہیں جیل میں وقت گزارنے کا سلیقہ آتا ہے. اچھا. میرا فیئر اسسمنٹ یہ، جتنا میں نے انہیں قریب سے جیل میں دیکھا ہے، جتنا ان سے میرا تعلق واسطہ رہا ہے، ہاں کام میں نے کوئی کبھی لے کے نہیں گیا اور نہ کسی نوکری کے لیے گیا، نہ کسی پلاٹ کے لیے گیا، نہ کسی پرمٹ کے لیے گیا، نہ کسی اور کام کے لیے کبھی میں نے ان سے کام. صافی جاتے ہیں ویسے پلاٹ پرمٹ اور اس کے لیے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے معاملات ہیں، ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں اور بہت ساری کہانیاں منسوب ہیں صحافیوں سے. لیکن میرا واسطہ تعلق ہمیشہ خبر کی اس تک رہا. اور میں ایک بات اور بتا دوں، جس جگہ میں کام جس میگزین میں کام کرتا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کا بڑا مخالف میگزین میں شمار ہوتا تھا. جی بالکل ایسے ہی. ان کے خلاف بھی اسٹوریاں لگتی تھی. صحیح ہے. ایک بڑا واضح فرق اب میں اور ماضی میں یہ ہے، اب پیپلز پارٹی میں برداشت نہیں رہی ہے.
اب بھی اب کی پیپلز پارٹی نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، تھوڑی برداشت دیکھیں، دیگر اس وقت پارٹی. صورتحال یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف اسٹوری لگتی بھی تھی، صحیح ہے. جاتے تھے جیل میں سامنا بھی ہوتا تھا، اچھا. مسکرا کر یہی صرف کہتے تھے، مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نے یہ لگا دیا، تم نے وہ لگا دیا. اور ہم مطلب ایک الفاظ ان کے ہوتے تھے کہ وائس آف جرمنی میں کرتا تھا تو کہے جانو جرمن یہ لگا دیا، تو مطلب میں تھوڑا سا ہچکچاتا بھی تھا کہ ان کے خلاف اسٹوری لگی ہے وہ والی، تو مسکرا کے کہتا کوئی بات نہیں، آؤ دوسری بات کرتے ہیں. تو بات اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا، چاہے وہ جیل میں ہیئرنگ ہو رہی ہو، چاہے وہ عدالت لائے جاتے ہوں، انٹریکشن ہوتا تھا، خندہ پیشانی سے سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے، بات بھی کرتے تھے. یعنی آصف علی زرداری آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تنقید برداشت کرتے تھے. جی بالکل، تنقید برداشت کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جو اب صورتحال ہے، اب بہت مختلف صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے چونکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی کام کیا ہے، ملکی میڈیا میں بھی کام کیا ہے، کون کون سے جو سربراہان ہیں جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر مملکت کے دوروں کے درمیان جو ہے وہ آپ بیرون ملک گئے اور آپ وٹنس رہے ان وزٹس کے جو اس دوران آپ نے دیکھے؟ شروع سے ہم کریں گے. دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو جب امریکہ کے دورے پہ گئیں تو میں موجود تھا، میاں نواز شریف گئے تو میں موجود تھا، جنرل پرویز مشرف گئے تو میں موجود تھا، میر ظفر اللہ جمالی گئے تو میں موجود تھا. صحیح ہے. تو اور شوکت عزیز وزیر اعظم بنے جب وہ گئے جب بھی میں موجود تھا. ٹھیک ہے. اور ایک جنرل مشرف کا بڑا تاریخی دورہ کیمپ ڈیوڈ کا تھا، میں اس وقت بھی موجود تھا. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو شاید یاد ہوگا جب کارگل والا معاملہ ہوا تھا اور جنرل مشرف آرمی چیف تھے تو نیوی کی ایک تقریب میں آئے تھے اور وہ آپس میں چپکلی شروع ہو گئی تھی. صحیح ہے. نیوی کی تقریب میں تھے اور میرا تو ایک طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ دیکھیں صحافی کی ناک کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. جنرل مشرف کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بحیثیت آرمی چیف. تو پتہ نہیں ان کو کیا موڈ تھا، انہوں نے کہا کہ کیا بات کرو گے. میں نے کہا آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو ان کا کر لو. میں نے مائکرو فون اور ٹیپ نکالا اور ان سے گفتگو کرنی شروع کر تو مائکرو فون اور ٹیپ تھا. میں نکال کے میں نے بات شروع کی، مائک ان کے سامنے کیا. تو انہوں نے جو کہنا تھا کارگل کے حوالے سے جتنے بھی بات ہوئی، اس کے بعد چلتے وقت مجھ سے کہنے لگے کہ تم کو پتہ ہے تمہارا وزیر اعظم معافی مانگنے امریکہ جا رہا ہے. اچھا. تو یہ بڑی خبر انہوں نے خبر دے دی آپ کو؟ ہاں، ایک لحاظ سے تو بڑی خبر تھی، کیونکہ اس کے ایک ہفتے بعد ہی نواز شریف گئے تھے کارگل جب ہوا تھا تازہ. اس وقت میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، اویس توحید AFP کے لیے کیا کرتے تھے، تو دیگر لوگ تھے. سب کو یہ تھا کہ اور وہ ریکارڈڈ جملے تھے، یہ بھی کوئی اس سے نہیں ہو سکتا. اچھا، بہرحال سب کا ایک کوشش تھی کہ کسی طرح سے بھی ہم ویسٹ وارف سے یہاں پہنچ جائیں اور خبر بریک کر دیں. اچھا، میرے پاس مسئلہ بریکنگ کا تھا ہی نہیں. 7:30 بجے نشریات ہونی ہے، میں نے اسی وقت خبر دینی ہے ریڈیو کے لیے. لیکن اوروں کے ساتھ وائر پہ یہ نہیں ہوتا، وائر پہ تو ہر لمحے اپڈیٹ کرنا ہوتی ہے خبر. بہرحال سب نے ہیڈ فون لگا کے سنا اور ایکوریٹ وہی جملے تھے. بہرحال اس کی پھر ہیڈ لائنیں بنی اور یہ سب چیزیں ہوئیں اور میں نے بھی استعمال کیا اس کو. لیکن انہوں نے خبر دے دی تھی، یہ خبر تھی، بڑی خبر تھی، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی. صحیح بات ہے. اور اس کے ایک ہفتے بعد نواز شریف جو تھے وہ صدر کلنٹن سے ملنے کے لیے گیا. پھر کارگل والا معاملے، وہ رکا معاملہ اور پھر فوجیں نیچے آئیں، وہ ایک لمبا پیچیدہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اندازہ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم کے اور ان کے درمیان جو ہے معاملہ شروع ہے، معاملہ شروع ہو چکا. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھارت کے دورے پہ بھی گئے جب کسی وزیر اعظم کے ساتھ؟ جی، جنرل مشرف جب پہلی بار پریزیڈنٹ بن کے گئے تو آگرہ دلی دونوں موقعوں پہ میں موجود رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا پہلے دیکھا آپ نے وہاں پر؟ دیکھیے اس میں اس سے پہلے آپ کو ایک بتا دوں کہ جو مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے UN میں، سائڈ لائن پر جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، منموہن سنگھ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی موجود تھا، دیکھا میں نے سب کچھ. یہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ پہلے دورے کے بعد دوسرے دورے میں بڑی ایک امید تھی کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور سب بڑے مطمئن تھے جب آگرہ سمٹ ہو رہی تھی. اور اسی دوران ایک صبح ہم سب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستانی میڈیا کو نہیں بلایا تھا. انور محمود صاحب سیکٹری انفارمیشن ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انڈین میڈیا کو بلایا ناشتے پر اور وہاں جنرل مشرف نے کچھ چیزیں لیک کر دی تھی. اچھا. گفتگو کر دی تھی، وہ بڑا اس کا شور مچا. اور میرا خیال ہے وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد جب رات کو JP پیلس ہوٹل میں مذاکرات آخری دور ہو رہا تھا، ہم بھی سب باہر ہوٹل کے موجود تھے اور بہرحال وہ مذاکرات ناکام ہوئے اور اس کے فوراً بعد روانگی سب کی شروع ہوئی اور پھر ہم بھی فوری طور سے آگے کو حالات اس طرح کے ٹینشن محسوس ہونے لگ گئی تھی آپس میں. اچھا. تو
وہ ناکامی، وہ منظر بھی ہم نے دیکھا، کامیابی سے ایک دم دوری کی طرف کیسے گئے. تو بس پھر یہ تھا کہ پھر ایک کشیدگی شروع ہو گئی. کشیدگی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے.